صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ تعالیٰ کی سناؤ اس کے پاک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت درود و سلام اللہ تعالیٰ نے اس زمان میں انسانوں کو آباد فرما کر ان کی ہر انداز میں رہنمائی ان کی خیر کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. ہر پیغمبر اور ہر رسول آپ نے اپنے دور میں رب العالمین کے احکامات عالیہ کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے.
انہوں نے کما حق کو اپنی ذمہ داری نبھائی. پھر پہلے انبیاء علیہ السلام وہ اپنے دور کے رسول کے پابند ہوا کرتے تھے. رسالت کو آگے پہنچانے کا کام وہ نبی کیا کرتے. اور جب امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات کروا دیا کہ یہ میرا آخری پیغمبر اور رسول ہے. اب اس پیغمبر اور رسول کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام کا جو اپنے دور کے رسولوں کی رسالت کو آگے پہنچانے کا جتنا بھی کام وہ کرتے تھے، اب آخری پیغمبر کی امت کے لوگ، ان میں اہل علم علماء، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر کے کام کو آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ساتھیوں اور جن شاگردوں اور جن احباب اور اصحاب کا انتخاب فرمایا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان گرامی ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین وقت وہ میرا وقت ہے. یعنی جس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوں، جس دور میں ہوں، یہ سب سے بہترین دور ہے. اب ساتھ یہ بھی بات کروایا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ دور سب سے بہترین ہوگا جو میرے بعد آنے والا ہے، اور پھر وہ جو میرے شاگردوں کے بعد آنے والا دور ہے وہ بھی بہترین دور ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا ہے. اب اس میں آپ علیہ السلام کے جانبدار جنہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحبت اور ان کی شاگردی کے لیے تیار فرمایا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گئے اور یہ اللہ پہ راضی ہو گئے. اب جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اس شخص کو ہمارے دین میں صحابی کے نام سے یا صحابی کے لقب سے تعبیر کیا جاتا ہے. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك
یہ ہے صحابی۔ اب وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، کتنے عظمت والے لوگ ہوں گے۔ اب اس ضمن میں قرآن کریم کا بیان ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے مسلمان ہو جانے والے ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کی عظمت کو بعد میں آنے والے مسلمان نہیں حاصل کر پائیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے مفادات کو چھوڑا، صرف اپنا دین ایمان ساتھ لے کر محفوظ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم گرامی کے مطابق وہ مدینہ طیبہ چلے گئے، یہ مہاجر ہیں۔ اور پھر جنہوں نے ان آنے والے مہمانوں کو پڑھا دی وہ انصار ہیں، ان کی قربانیاں بھی اس قدر عظمت والی ہیں کہ اپنے کاروباروں میں آنے والوں کو شریک کر لیا، اپنے گھروں میں انہیں جگہ دی، حتیٰ کہ کچھ نے یہ پیشکش بھی کی کہ میرے مہاجر بھائی، میں 2 بیویوں کا خامد ہوں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جب وہ عدت پوری کر چکے تو تو اس سے نکاح کر لینا۔ اس حد تک انہوں نے آنے والے اپنے مہاجر بھائیوں کی دیکھ بھال کی اور انہیں اپنے معاملات میں شامل کیا، ان کی آؤ بھگت کی، انہیں خوش آمدید کہا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ ایک بندہ تو نہیں تھا، یہ جمع کے صیغے ہیں، ایک شخص کا نام نہیں بلکہ وہ ایک جماعت ہے، آنے والوں کی تعداد بھی بڑی تعداد ہے، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی، انہیں اعلیٰ ترین انعامات کا مستحق قرار دیا۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے پہلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر پہلوں نے ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے تو بعد میں آنے والے وہ اگر دولت بھی لٹائیں گے تو ان کے اس اجر میں شامل نہیں ہو پائیں گے، انہیں وہ اجر نہیں مل پائے گا جو پہلوں کو مل گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ تنگی کا وقت ہے، چلو بھائی تبوک کے علاقہ میں ہمیں لڑائی کے لیے جانا ہے، اسے جیش العسرہ کہا گیا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے آپ نے اپنی خدمات پیش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کو سن کر اپنی حسب استطاعت ہر کسی نے اپنا حصہ اس میں شامل کیا، جیش الاسرہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران اتنی پریشانی آئی، اتنی پریشانی کہ ہم اونٹ کو ذبح کرتے اور اس کی کوچری کو نچوڑ کر جو پانی حاصل ہوتا ہم کو پانی پینے پر مجبور ہوتے۔ اس قدر تنگی کا وقت بھی آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، بارش برسات ہے۔ جہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، بارش وہیں پہ ہوئی، جب آگے گئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اس انداز کی مہربانی بھی ان پر فرمائی کہ جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے اسی موقع پر اسی جگہ پہ بارش برسا دی جہاں پہ وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس کھانے کو جو کچھ ہے وہ لے آؤ، وہ لے کے آ گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی کے برکت کے الفاظ تھے، آپ علیہ السلام نے رب الجلال سے دعا فرمائی اور ایسی برکتیں اللہ نے پیدا کی، دعا کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ان کے پاس جتنے برتن تھے سب کر گئے، سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ یہ جیش الاسرہ کی باتیں ہیں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھیتی سے تعبیر کیا ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ کھیتی سے تعبیر کیا، جیسے کھیتی ابتدائی معاملات میں کمزور ہوتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے طاقتور بنتی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کی ابتدا کمزور تھی۔ جیسے ہرقل نے پوچھا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس شخص نے تمہارے ہاں نبوت کا اعلان کیا ہے بتاؤ اس کے پیروکار کمزور لوگ ہیں یا بڑے بڑے اور طاقتور لوگ ہیں؟ تو انہیں قابل کروایا گیا کہ جناب اس پیغمبر کی اتباع و پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں۔ ابتدا میں صحابہ کرام تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور بڑھتے بڑھتے وہ وقت بھی آیا اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ جناب آپ ہم مکہ نہیں آنے دیں گے۔ اب مکہ میں جانے کے لیے ایک معاہدہ ہو رہا ہے جسے حدیبیہ کا معاہدہ یا صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جس مکہ میں جانے سے آپ کو منع کیا گیا، روکا گیا تھا، نہیں آنے دے رہے تھے، اللہ کے رسول اسی مکہ میں پوری شان و شوکت سے جا رہے ہیں۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فاستغلظ فاستوى على سوقه. اور ایسے ہی حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے اہل مکہ کو مفترے کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول مکہ میں لشکر کشی کا پروگرام بنا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا تو وہ خط پکڑا گیا. حاتم بن ابی بلتع کو لایا گیا. پوچھا حاتم یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے اپنی عبادت پیش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کو قبول فرمایا اور کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دو ہم حاتم بن ابی بلتع کا سر تن سے جدا کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں پتا ہے کہ حاتم بدری صحابی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آ چکا ہے بدر والوں کے حوالے سے کہ من ما شئتم قد غفرت لكم. اے بدریو تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ بدری صحابی ہیں. اب اس ذکر میں پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی ایک دو لوگوں کا نام نہیں ہے. 313 صحابہ تھے بدر کے موقع پر. اللہ نے ان سبھی کو معاف کر دیا ہوا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیبیہ کے مقام پر ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مکہ پاک میں بھیجا جاؤ بھائی ذرا مذاکرات کرو تاکہ ہمیں مکہ میں جانے کی اجازت دے دی جائے. سیدنا حضرت عثمان تشریف لے گئے اور افواہ پھیلی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جن کی تعداد 1400 کے لگ بھگ ہے سب صحابہ کرام کو ایک طرف کے لیے جمع فرمایا اور ان سے بیعت لے لی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس ایثار اور اس بیعت کو اتنا قبول فرمایا. آخر میں فرماتے ہیں کہ ید اللہ متعدیہم میرے صحابہ اور میرے پیغمبر کے شاگردوں تمہارے ہاتھ میں اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اتنی شان دی ہے رب العالمین نے پیغمبر کے شاگردوں کو پیغمبر کے صحابہ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کروایا ہے لوگوں لا تسبوا صحابی میرے صحابہ کو کہیں گالیاں نہ دینے بیٹھنا. لا تسبوا صحابی میرے صحابہ کرام کو گالی گلوچ مت کرنا. والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو احدا منفق مثل احد اگر تمہارا کوئی آج اور پہاڑ کی مثل خرچ کرے ان کی ایک مٹھی کے اوپر برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک مٹھی خرچ شدہ آج والوں کے اور پہاڑ کے خرچ کے برابر نہیں.
اتنا اعزاز دیا ہے رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کو، آپ کے صحابہ کو۔ پھر قربانیاں ایسی ہیں، اللہ نے یہ اعزازات کیوں دیے ہیں؟ اسی بنا پر تو دیے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس مہمان آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج میرے مہمان کی مہمانواری کون کرے گا؟ ابو طلحہ کہنے لگے کہ حضرت میں آج آپ کے مہمان کی مہمانواری کروں۔ ساتھ لے کے گھر میں صرف ایک بندے کا کھانا تھا، صرف ایک شخص کا کھانا تھا گھر میں۔ بیوی کو جا کر بات کروایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، آپ کے لیے ضعیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کی عزت اور احترام کیجیے گا۔ اب بیوی نے کیا کیا؟ جب کھانے کا وقت آیا تو بیوی نے دیے کو درست کرنے کے بہانے دیا بجھا دی، اندھیرا ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہمان اور ابو طلحہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول ہو رہا ہے۔ اب یہ صحابی رسول وہ ویسے ہی نیچے ہاتھ کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے کھانا کھانے والا اپنے منہ بھر کر دیتا ہے۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، اب یہ ابو طلحہ ویسے ہی وہ کیفیت بنائے بیٹھے ہیں جیسے میں خود کھانا کھا رہا ہوں۔ صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول کے پاس وہی بات ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد عجب ربكم من صنيعكم بالليل، اللہ نے تمہارے کردار، تمہارے اس معاملے اور تمہارے میرے مہمان کی عزت کرنے کا طریقہ کار، اللہ اس پر بڑا راضی ہوا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے اظہار، یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنے والوں کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ طیبہ، انہیں مدینہ میں رہنے والوں کا ساتھی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا، آپ کی ہر طرح کی خدمات پیش کی ہیں۔ جو موجودین تھے انہوں نے آنے والوں کو ہر طرح کی خدمات پیش کر دی ہیں، مالی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے اور رہائشی اعتبار سے ہر طرح کی خدمات پیش کر دی ہیں صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے مہمان کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا اپنی زندگی کام میں، یہ وہ ہیں اور ان کو اللہ نے عظمت اس بنا پر دی ہے کہ انہوں نے اپنے دو آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے ہر کے ایمان میں۔ اب ایمان کی حالت میں جو شخص اللہ کے رسول کا دیدار کر لے، رب العالمین سے وہ مقام دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ اللہ نے اس شخص پر راضی ہونے کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسنہ کا اعلان فرمایا ہے، اللہ نے ان کے لیے حسنہ کا اعلان کیا۔
کلن وعد اللہ الحسنى، ہر کسی کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب حسنہ جنت کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب جنتی ہیں۔ اب جن کو رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن کریم میں جنتی قرار دے چکے، آج میں ہوں کوئی اہل ایمان شخص اٹھے اور صحابہ کرام پر مختلف انداز کرے، کیا آج کے کسی شخص کو یہ بات دے دیتی ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں، ان کے شاگردوں، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے، اس دین کی تبلیغ و اشاعت اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر ڈالی ہے، آج ہم اٹھیں، کوئی شخص اٹھے اور وہ ان پر مختلف انداز کی گفتگو کرے، کیا کسی کو یہ بات دے دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے، اپنے دین اس سے ہاتھ دھوتا ہے، اپنے آپ کو خالی کرتا ہے دین سے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عرفات کے میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا ہے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میدان عرفات میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الا لیبلغ الشاہد الغائب، جو موجودین ہو تم انہیں بتلا دینا جو موجودین نہیں ہے۔ اب یہ اہم ترین بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے انہیں دعوت کروا دیا ہے کہ بھئی جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے تم نے انہیں بتلانا ہے۔ اب صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی تھی اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو آگے پہنچانے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈیوٹی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور پھر اللہ کے رسول نے یہی ڈیوٹی صحابہ کرام کی لگائی ہے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہو وہ ان کو بتلا دو جو موجود نہیں ہیں۔ تو کیا خیال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں انہیں ایمان والا کہا ہے یا نہیں؟ بھئی ایمان والے تھے تبھی تو ان کے لیے اللہ کا رسول کے فرمان جاری کر رہا ہے، اگر وہ ایمان والے ہی نہیں تھے تو پھر اتنا بڑا اہم ترین کام کیوں دیتے؟ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی قربانیاں، ان کی تکالیف کو برداشت کرنا، اسلام کے لیے جو تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں انہیں پڑھا جائے، اس دور کو دیکھا جائے جس دور میں اسلام آیا، اور ان لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا مال پیش کیا، اپنی اولاد قربان کی، اپنے گھر بار قربان کیے، اپنے مفادات قربان کیے، اور آج یہ شخص اٹھے اور ان پر طرح طرح کی گفتگو کرے، تبرہ کرے، کیا کسی کے لیے لائق ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی حد افزائی والی بات کرے؟ قطعاً لائق نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ صحابہ کرام کی عزت، ان کا احترام، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ نے انہیں سب سے عرفہ مقام دیا ہے. صحابہ کرام کا مقام ہے کہ پیغمبروں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جن کو ملا وہ صحابہ کرام ہی ہیں. اور ایسے ہی یہ وہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مخاطب فرمایا ہے. اللہ کے رسول حکم جاری کرتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو احکامات عالیہ نکل رہے ہیں انہیں سننے والے صحابہ کرام ہی تو تھے. پھر نام لے لے کر انہیں جنت کی بشارت ملی. ابو بکر تو بھی جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی ہے، علی تو بھی جنتی ہے، طلحہ تو بھی جنتی ہے، زبیر تو بھی جنتی ہے. یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر نام لے لے کر جنتی کرا دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے. آپ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں آپ کے صحابہ تھے یا نہیں؟ اللہ کے رسول سے خیر القرون قرار دے رہے ہیں. پھر اس میں وہی لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی سنی ہے، آپ پر ایمان بھی لائے ہیں، مسلمان بھی ہوئے ہیں. یہی تو مخالف تھے تب رسول کے سامنے بیٹھے تھے. اور اگر نعوذ باللہ یہ بے ایمان تھے تو پھر پیغمبر کی ساری محنت ضائع ہو گئی. قرآن کریم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سب و شتم خاصی مشکل تھی. اس لیے لوگوں نے صحابہ کرام کو قرآن اور پیغمبر علیہ السلام ان کے معاملات میں اور ان کی دعوت و تبلیغ میں انہیں فیل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ نہ تو قرآن پر بات ہوگی نہ نبی پر بات ہو سکے گی، لہذا نبی کے صحابہ کو ٹارگٹ بناؤ تاکہ ساری عمارت منہدم ہو جائے. اب جس ہیڈ ماسٹر کی کارکردگی یہ ہو کہ سارا سکول فیل ہو جائے، اسے پھر وزارت تعلیم کا ترنگام ملتا ہے؟ نہیں، اسے تو گیٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام اگر ان پر کام و تشریح کی جائے گی تو بتاؤ کس کا نقصان ہوگا؟ پیغمبر ہی کا تو ہوگا کہ نبی نے اپنے سامنے انہی کو بٹھایا تھا جو نبی کے جانے کے بعد نعوذ باللہ ثم ما ذلک نعوذ باللہ وہ دین سے نکل گئے. ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے کے سارے صحابہ وہ عادل تھے، کوئی نفاق، عداوت، دشمنی ان میں نہیں تھی. مشاجرات صحابہ، اگر صحابہ کرام میں کوئی معاملہ پیدا ہوا ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ مشاجرات صحابہ ان کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں. اللہ کے سپرد کر دیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئی. آج
اس زمن میں گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، اللہ نے انہیں دنیا میں ہی معاف فرما رکھا ہے۔ تو مشاجرہ کے صحابہ علم میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے، آج ہم اس معاملے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اللہ اللہ اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈر دو میرے صحابہ کے بارے میں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان گرامی ہے، اللہ اللہ صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی بنا پر اس نے میرے صحابہ سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، اس نے میری دشمنی کی بنا پر میرے صحابہ سے دشمنی رکھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابہ پر تنقید، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان پر تنقید کرنا یہ بہت ہی خطرناک قسم کی چال ہے، اسلام کے دشمنوں کی انتہائی خطرناک قسم کی چال ہے، اسلام کو فیل کرنا مقصود ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے بارے میں گفتگو کرنا جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا اپنا فرمان گرامی ہے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے الا ابوبکر، ابوبکر تیرے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے پایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود وحی لکھنے پر مامور فرمایا تھا، کاتب وحی، اتنی اہم ترین ڈیوٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اور آج ایک اٹھے وہ ابوبکر پر کتاب تشریح کرے اور سیدنا حضرت امیر معاویہ پر کتاب تشریح کرے۔ کیا کسی شخص کو دیکھ دیتا ہے کہ ایسی عظمت والی ہستیوں کے بارے میں کوئی حملہ سنائی کرے، کوئی گندی زبان استعمال کرے، کوئی غلط گفتگو کرے؟ وہ تو چاند اور ستارے ہیں، اگر آج کوئی تھوکے گا تو اپنے منہ پر ہی آئے گی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا